بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے سوال کیا ہے کہ ایک آدمی کی جو موجودہ بیوی ہے اس کی سوتیلی والدہ کی بیٹی کی نواسی یعنی چوتھی نسل بنتی ہے، تو ایک مسئلہ غور سے سن لیں کہ شرعاً جیسے ایک آدمی ایک وقت میں اپنی بیوی کی سگی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، یعنی پہلے بیوی موجود ہے اور اس کی موجودگی میں دوسری بہن کو اس کی بہن کو جمع کرنا، جس طرح یہ شرعاً جائز نہیں، اسی طرح سوتیلی والدہ، سوتیلی بہن یعنی والدہ کی طرف سے ہو یا والد کی طرف سے ہو، ماں شریک ہو یا باپ شریک ہو، اس کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ ایک وقت میں اس کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے، اور نہ اس کے ساتھ نہ اس کی بیٹی اور اس کی بیٹی آگے اس کی نسل میں سے کسی کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے۔ خالہ بھانجی اور بھانجی کی بیٹی اور بھانجی کی بیٹی بھی اسی طرح ان کے ساتھ جمع کرنا جائز نہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے نکاح پڑھانے والوں سے بھی اور جو رشتہ کرنے والے ان سے بھی کہ جب آپس میں رشتے کر رہے ہوں اور رشتہ دار خاندانوں میں رشتہ کر رہے ہوں، خاندان میں رشتہ کر رہے ہوں، ان سب سے اور علماء کرام سے گزارش ہے کہ جب بھی نکاح پڑھائیں، جو بھی نکاح پڑھائیں، ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ رشتہ معلوم کریں کہ ان کا جو رشتہ جہاں ہو رہا ہے وہ کہاں ہو رہا ہے، کس خاندان میں ہو رہا ہے، ان کا آپس میں کیا رشتہ ہے، کوئی ایسا رشتہ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے رشتہ جائز نہ ہو۔ اب اس بندے نے ایک وقت میں شادی کی ہوئی ہے، اب وہ پوچھ رہا ہے بعد میں، شاید اس کے بچے بھی ہو چکے ہیں، تو انجانے میں زنا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں تھا۔ اب دوبارہ اگر بچے ہو چکے ہیں پھر ان کو الگ کرنا کتنا بڑا مسئلہ ہے، پھر خاندان کے خاندان آپس میں لڑ جھگڑ کے تباہ ہو جاتے ہیں۔ سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ جہاں رشتہ کرنا ہے اس سے پہلے جا کر یہ معلوم کریں کہ ان کا آپس میں کیا رشتہ ہے، اس کی بیوی جو ہے پہلی موجود ہے، اس کی دوسری جہاں رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں ان کا آپس میں کیا رشتہ ہے، کہ ایسا تو نہیں رشتہ جائز نہیں اور یہ بعد میں پچھتائیں۔ تو اس لیے یہ سوال کیا ہے تو اس کا جواب کیا ہے کہ یہ اس طرح کا رشتہ آپس میں جائز نہیں ہے۔ جس طرح بھانجی، خالہ، پھوپھی، بھتیجی یہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح یہ بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ واللہ عالم بالصواب۔